لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ تو صحافی ہیں، ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یا وکلا ہیں یا سیاستدان ہیں. اور یہ دونوں لوگوں نے نہ صرف ڈس اپوائنٹ کیا ہے عوام کو، بلکہ بٹرے بھی کیا ہے. اور ہماری پیٹھ میں اگر چھرا گھونپا گیا ہے تو وہ ہماری ان سیاسی جماعتوں نے گھونپا جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دیں گے، سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے. ہماری بار ایسوسیشنز نے گھونپا. آپ دیکھیے جس دن وقت یہ آ جائے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہو کہ وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہی ہے، تو میرے خیال میں بہت سے وکلا رہنماؤں کے لیے بھی وقت ہے کہ شاید ان کو یا تو وکالت چھوڑ دینی چاہیے، یا کم از کم ایسی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد ممکن نہیں ہونے دینا چاہیے. جیسے یہاں پر بار بار روک دیا جاتا ہے جب کوئی وکلا کی گیدرنگ جو حکومت کی منشا کے مطابق نہ ہو وہ روک دی جاتی ہے، تو پھر ایسی تقریبات کا انعقاد کیسے ممکن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عدلیہ رہ گی تو عدلیہ بطور ادارہ مجھے لگتا ہے کہ اب ختم ہو چکا ہے. جہاں پر فیصلے پہلے سے معلوم ہو کہ وہ فیصلے سیکٹر کمانڈرز نے کرنے ہیں، سیکٹر کمانڈرز چھوڑیں، اب تو سیکٹر کمانڈر پھر بھی بریگیڈیئر ہوتا ہے، اب تو یہاں پہ کرنیلوں، میجروں، حوالداروں پر معاملات آ چکے ہیں. تو وہاں پر کون سی عدلیہ، کون سے جج، اور ان ججز کو ہم کس بات کی 30-30 لاکھ تنخواہیں دیں جن کے اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ عام سائل چھوڑیں، وہ اپنے جج کا کیس نہ سن سکتے ہوں. اپنا جج جو انصاف مانگنے کے لیے سائل کے جگہ پر کھڑا ہو جائے اور کہے مجھے سن تو لیں، میں فریق ہوں، جسٹس طارق محمد جہانگیری، وہ کہیں نہیں آپ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم مینٹینیبلٹی طے کریں گے. وہ کون سے جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جسٹس کے آگا کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے پیپلز پارٹی سے ان کی کیا وابستگی رہی ہے، اور اب وہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن بینچ کے ہیڈ بنے ہیں وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں. جہاں پر کچھ اکا دکا انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشن بینچز بن گئے ہیں، جہاں پر پوری کی پوری ہائی کورٹس کمپرومائزڈ ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشن بینچز نہیں بنتے. سب کو معلوم ہے کیوں نہیں بنتے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے. مجھے تو کبھی کبھی اب لگتا ہے کہ شاید جیک برانچ کے جو ججز ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہمارے سپریم کورٹ کے، ہمارے ہائی کورٹس کے ججز نہیں انڈیپینڈنٹ، یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہاں پر حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو آپ کا صدر ہے واجد گیلانی، وہ کروڑ کے چیک پکڑ رہا ہوتا ہے لا منسٹر سے، اور اپنے ممبران کے خلاف وہ انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، اور وہ ایف آئی آر بھی جھوٹی ایف آئی آر، ایک لفظ جھوٹ، اور وہ ابھی تک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وکلا جا کے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں. یہ کون سا وقت آ گیا ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بار کا وہ صدر ہے رؤف فتح، وہ ایک بھوکے ننگے صوبے سے 10 کروڑ کا چیک لے رہا ہے بلوچستان سے. نہیں، کیا کون سا وقت آ گیا ہے؟ ہمارے وکلا کو جس طرح پہلے انہوں نے صحافیوں کو پلاٹ لینے پر لگا دیا تھا، اب انہوں نے وکلا کو پلاٹ لینے پر لگا دیا ہے. اب وہ پلاٹ کے سارا وقت بیٹھ کے بار کونسلز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا تو ڈی ایچ ایس ایگریمنٹ کے بعد 2 کروڑ کا ہو گیا، ڈیولپ ہوگا 4 کروڑ کا ہو گیا. یہ رول آف لا ڈسکس ہو رہا ہے. اس ملک میں نہ عدلیہ ہے نہ میڈیا ہے. تمام کا تمام مین سٹریم میڈیا، میں اعزاز سید کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ سرکار سے منظور شدہ جو پروگرام ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں پر جو ججز ہیں وہ سرکار کے منظور شدہ فیصلے دے رہے ہیں. تو پھر ایک ایسی عدلیہ، ایسا میڈیا، تو اس کے بعد پھر کہاں پہ آپ نے وہ جو لڑائی لڑنی ہے؟ اگر کوئی رول آف لا کی، اگر کوئی جمہوریت کی، اگر آئین کی بحالی کی، وہ لڑائی لڑنی آپ نے کن سے ہے؟ ان سے جن کے پاس بندوقیں ہیں، یا ان سے جو ان بندوقوں والوں کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلے اپنے گھر سے صفائی کرنی ہوگی. پہلی لڑائی جو آپ کے اپنے اندر ہیں ان سے لڑنی ہوگی. آگے الیکشن آ رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے ڈی ایچ ایس ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، تو وہیں سے ہمیں معذرت کے ساتھ اپنے وکلا کی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے کہ کہاں پر ہماری بارز کھڑی ہوئی ہیں. اور ججز سے تو بعد میں جائیں گے، پہلے کم از کم اپنے وکلا سے ہی آپ لوگ صفائی کر لیں، اس کے بعد آپ ججز تک جائیے گا، اور جب ججز تک پھر جانا ہوگا پھر اس کے بعد ہم جرنیلوں کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن پہلے کم از کم اپنی بارز کو ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ بارز کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. میں نصیر کیانی صاحب بھی جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو تحریک نہیں چلانی ہوگی، یہ وکلا کو چلانی ہوگی، اور خالصتاً وکلا کو. اگر سیاسی جماعتیں بیچ میں آئیں گی تو یہ رنگ دیں گے، دیکھیں سیاسی جماعتیں
یہ سیاسی ایجنڈے کے تحت تحریکیں چلا رہی ہیں. سیاسی جماعتیں بالکل بیک کریں. 2007 والی بھی جو لائرز موومنٹ تھی ان سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوئیں, وہ شامل ہوں. سیاسی جماعتیں کوئی بری چیز نہیں ہے, سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن پہلے جو لیڈ لے وہ وکلا لیں. کیونکہ بات جو 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پہ حملہ تو عدلیہ پر کیا گیا ہے, تو عدلیہ کے محافظ اگر ججز نہیں بن رہے تو وکلا تو بنے, وہ تو کھڑے ہوں, وہ تو کوئی پوزیشن لیں. لیکن وہ ہمیں پوزیشن نظر ہی نہیں آتی. لاہور ہائی کورٹ بار ایک طرف وہ اجلاس بھی کرتی ہے, مذمتیں بھی جاری کرتی ہے, پھر ہم کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی والے سعد رضوی کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں پھر اور مایوسی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو انڈورس کرنا ہے جو بیٹھ کے سر تن سے جدا کے فتوے والوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے. تو یہ چیز ہے, آپ لوگ برائے مہربانی پہلے کلیئرٹی لائیے کہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ پہلے کلیئرٹی لائیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ آپ لوگوں کو جسے کہتے ہیں کور کرنا ہے, یا آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ صحافیوں کا بھی کام ہے. ایسی اگر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس سچویشن کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اور متاثرین بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو پیکا لا ہے, ہم کوئی صحافی پریولیج نہیں ہے کہ اگر ہم پہ لگ رہا ہے تو ہم رونا شروع کر دیں. ہمیں اس کو اس لیے لڑنا چاہیے کہ یہ 25 کروڑ عوام کی بھی زبان بندی ہے. یہ حکومتوں سے جا کے بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ حکومت سے بات کریں, صحافیوں پر اطلاق نہ ہو. میں اس پریولیج کو نہیں مانگتا. اگر ایک عام آدمی پہ لگ رہا ہے پیکا تو پھر ہمیں صحافیوں کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اور اگر صحافیوں پر غلط ہے تو پھر ایک عام آدمی پہ لگنا چاہیے. اور یہ پیکا نہیں لگنا چاہیے, پیکا کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو انسانی دہشت گردی کی وہ قانون میں ترمیم کی گئی ہے 90 دن کے لیے آپ حراست میں لے لیں کسی کو, یہ بھی اس ریاست کا جرم ہے اپنے شہریوں کے خلاف. اور ایسے جرائم کے خلاف میرے خیال میں اب عدالتوں میں جنگ لڑنے کا وقت گزر گیا ہے, کیونکہ عدالتیں کمپرومائز ہو گئی ہیں. یہ بینچز نہیں انصاف دیں گے. جن بینچز کی حالت یہ ہو کہ جہاں پہ جسٹس بیٹھے ہوں انعام امین منہاج صاحب, اور وہ پیکا لا اب 1 سال سے مقدمے پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں, اور انہوں نے پہلی ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ اگر اس کا کوئی مقدمہ درج ہوگا تو پھر آپ آئیے گا میرے پاس. ابھی تک تو یہ درج نہیں ہوا مقدمہ, تو ابھی ہم اس کے میرٹس نہیں دیکھ سکتے. اور وہ مقدمے درج ہوئے جا رہے ہیں اور وہ کئی ماہ بعد کی تاریخیں دے رہے ہیں. تو پھر کس لیے ہم ان عدالتوں میں جائیں؟ تو میرے خیال میں اب عدالتوں کی بجائے اب آپ لوگوں کو سڑکوں پر آنا ہوگا, اور وہ سڑکوں پر بھی آپ کو اپنی اس جو موجودہ قیادت ہے اس کو ہٹا کر آنا ہوگا. اس کے ساتھ آپ سڑکوں پر نہیں آ سکتے, یہ کمپرومائزڈ قیادت ہے. شکریہ. یار جو عدلیہ کی تباہی اور بربادی کی بات کر رہے ہیں, اگر اس قاضی فراڈ عیسیٰ کا نام نہ لیا جائے